بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. رواہ ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ دوستو، حج ایک مقدس فریضہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس حج کا نصاب مکمل ہو جائے پھر اس کو قطعاً تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج کا پروسیس شروع کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وما یوجب الحج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے، یعنی حج کا نصاب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الزاد والراحلہ، آنے جانے کا خرچ، اسی طرح وہ لوگ جو زیر کفالت ہیں ان کا بھی خرچ، اور سفر کی سہولت اگر میسر ہے تو حج کرنا لازم ہے۔ دوستو، ہمارے یہاں دو طریقے سے حج ہوتا ہے، ایک سرکاری طور پہ حج ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ہوتا ہے۔ سرکاری طور پہ ذرا سستا ہوتا ہے، پرائیویٹ ذرا مہنگا ہوتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، آنے جانے کا کرایہ مکمل ہو اور پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے ان کا زاد سفر زاد راہ ہو، اپنا ہو، تو اس پر حج کرنا لازم ہے۔ تو جس کے پاس بھی وسعت ہو اور وہ حج کر سکے سرکاری طور پہ یا پرائیویٹ طور پہ، اس کو پہلی فرصت میں درخواست دینی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ کو منظور ہو فوراً نام نکل آئے اور حج کے لیے سفر ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ عجیب اعذار کی بنیاد پہ حج کو مؤخر کر رہے ہیں۔ پوچھا، جی آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے وسائل دیا، آپ حج پہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا، بس یار وہ ایک فیکٹری میں تھوڑی انویسٹمنٹ کر دی تو جو پیسے تھے وہ وہاں لگا دیے، اگلے سال دیکھ لیں گے۔ مطلب فیکٹری میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے حج کے پیسے وہاں لگا دیے، یا جو پیسے حج پہ لگانے چاہیے تھے، حج فرض تھا، فرض چھوڑ دیا، فیکٹری نہیں لگا لی۔ تو بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس قابل بنایا اور اللہ نے اتنی مالی وسعت عطا کی کہ حج جیسا مقدس فریضہ ادا کیا جا سکتا تھا، تو اس کو چھوڑ کے مالی انویسٹمنٹ، کسی جگہ مالی نفع کے لیے اگر پیسے لگا دیے اور حج نہیں کیا، تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے جن کے پاس وسعت ہیں وہ پہلی فرصت میں ہی حج کی تیاری کریں اور درخواست وغیرہ دے دیں، اور جن کو نہیں ہے وہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در کی حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔